تو ویسے تو ہمارے دیش بھارت پر ہمیشہ سے ہی بہت سارے راجا مہاراجا اور بادشاہوں نے حکومت کی ہے، لیکن شاید ایسے بہت کم ہی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو اپنے جانے کے بعد بھی اپنے نام کو اپنی قابلیت اور ہوشیاری کی وجہ سے اتہاس کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے امر کر گئے ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے ہی حکمران کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس نے بھلے ہی ہمارے دیش بھارت پر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہی حکومت کی تھی، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں بھی اس نے پورے بھارت کی تصویر بدل دی تھی۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں سوری سلطنت کے پہلے حکمران یعنی شیر شاہ سوری کے بارے میں۔ وہی شیر شاہ سوری کہ جنہوں نے ہمارے بھارت دیش پر تو صرف 4 سے 5 سال ہی حکومت کی، لیکن اس 4-5 سال میں ہی انہوں نے اپنی قابلیت اور ہوشیاری کو ثابت کرتے ہوئے کچھ ایسے کام کیے جو آج تک نہیں بھولے جا سکتے ہیں، اور آج لگ بھگ 500 سال گزر جانے کے بعد بھی بھارت میں رہنے والے لوگ ان کے کیے ہوئے کاموں سے لگاتار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر شیر شاہ سوری کون تھے، وہ ہمارے دیش بھارت کے بادشاہ کیسے بنے، اور آخر کیوں اتنی جلدی ہی ان کی یہ بادشاہت ختم ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر بہت سارے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت سے غداری کی تھی اور وہ مغل سلطنت کے ایک غدار سپاہی تھے، تو ان کے اس دعوے میں کیا سچائی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ہم آپ کو شیر شاہ سوری کے کیے ہوئے کچھ ایسے کاموں سے بھی روبرو کرائیں گے کہ جو آج بھی ہمارے بھارت دیش میں صاف طور پر نظر آتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کا اصلی نام فرید خان تھا اور ان کے والد یعنی فادر کا نام حسن خان تھا۔ وہ ایک ایسے قبیلے میں پیدا ہوئے تھے کہ جو قبیلہ نسلی طور پر افغانستان کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے اس قبیلے کو سور قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو، جب 1451 میں بھارت دیش میں لودھی سلطنت قائم ہوئی، تو کیونکہ لودھی سلطنت بھی ایک افغانی سلطنت تھی، اسی لیے افغانستان کے بہت سے سردار اپنا اچھا فیوچر بنانے کے لیے اور اپنی بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے افغانستان سے دلی آنے لگے۔ لودھی سلطنت کے دور میں افغان سے دہلی آنے والے سرداروں میں شیر شاہ سوری کے دادا یعنی ابراہیم سوری بھی تھے۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد لودھی سلطنت کے بادشاہ یعنی ابراہیم لودھی نے شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کے کاموں سے خوش ہو کر انہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپی اور انہیں بہار کے ایک علاقے یعنی ساسارام کی جاگیر عطا کر دی۔ اب ساسارام کا پورا علاقہ شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کے ہی پاس تھا اور وہی اس پورے علاقے کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کی 4 بیویاں تھیں اور ان 4 بیویوں سے ان کے 8 بیٹے تھے، اور ان سبھی 8 بیٹوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ بہادر شیر شاہ سوری یعنی فرید خان ہی تھے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ حسن خان اپنی سب سے چھوٹی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جو رشتے میں فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کی سوتیلی ماں تھی، اور بدقسمتی سے شیر شاہ سوری کی بہادری اور ہوشیاری کی وجہ سے شیر شاہ سوری کی وہ سوتیلی ماں ان سے نفرت اور حسد بھی کیا کرتی تھی۔ ابھی فرید خان بس تھوڑے ہی سمجھدار ہو پائے تھے کہ ان کی سوتیلی ماں نے ان کے خلاف اندرونی طور پر بہت ساری سازشیں شروع کر دی تھیں۔ اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے گھر میں ہونے والے اندرونی جھگڑوں سے پریشان ہو کر شیر شاہ سوری نے بہت کم عمر میں ہی اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بہت کم عمر میں ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر شیر شاہ سوری سب سے پہلے جونپور پہنچے اور جونپور کے نواب کے یہاں نوکری کرنے لگے۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری جونپور کے نواب کے یہاں بھی زیادہ لمبے وقت تک نہیں ٹک سکے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں ہی جونپور میں انہوں نے نہ صرف پڑھائی لکھائی کی بلکہ بہت اچھی طرح سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی بھی سیکھ لی تھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جونپور ہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر شیر شاہ سوری کی بہت اچھی طرح سے تربیت ہوئی تھی۔ جونپور کے بعد فرید خان یعنی شیر شاہ سوری بہار پہنچے اور بہار کے نواب یعنی خان لوہانی کے یہاں نوکری کرنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے ساتھ شکار کرنے کے ارادے سے جنگل میں ٹہل رہے تھے۔ اچانک سے ہی ان دونوں کا سامنا ایک خطرناک شیر سے ہوا۔ شیر کو دیکھتے ہی نواب خان لوہانی گھبرا گئے، لیکن شیر شاہ سوری نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کو دکھاتے ہوئے اکیلے ہی اس شیر سے مقابلہ کیا اور کچھ وقت کے اندر ہی اپنی تلوار سے اس شیر کے ٹکڑے کر کے اپنے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے سامنے پیش کر دیے۔ اس حادثے سے نواب خان لوہانی فرید خان سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے خوشی میں نہ صرف فرید خان کو اپنی پوری ریاست میں اپنا سب سے قریبی آدمی بنا لیا بلکہ ساتھ ساتھ فرید خان کو ایک نیا نام بھی دیا، ایک ایسا نام کہ جس نام سے فرید خان پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئے، اور وہ نام تھا شیر شاہ سوری۔ نواب خان لوہانی کے قریبی بن جانے کے بعد تو مانو بہار کی پوری ریاست
شیر شاہ سوری کے ہی انڈر میں آ گئی تھی۔ نواب خان لوہانی کی پوری ریاست کا سارا کام کاج شیر شاہ سوری ہی سنبھالا کرتے تھے۔ سن 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی اور لودھی سلطنت کا ہندوستان سے خاتمہ کیا تو شیر شاہ سوری بھی بابر کی بہادری اور ہوشیاری کو دیکھ کر بہت انسپائر ہوئے اور انہوں نے بھی مغلوں کی اطاعت قبول کر لی۔ کچھ دنوں کے اندر ہی اپنے ہنر کو ثابت کرتے ہوئے شیر شاہ سوری نے مغل فوج میں اپنی ایک اونچی پوزیشن حاصل کر لی تھی، لیکن کیونکہ شیر شاہ سوری ایک آزاد قسم کے انسان تھے اس لیے ان کے دل نے انہیں بابر کے انڈر میں رہ کر بھی کام کرنے کی زیادہ دن تک اجازت نہیں دی اور آخرکار وہ مغل فوج کو چھوڑ کر اپنے پرانے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے یہاں بہار واپس آ گئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شیر شاہ سوری کا کسی بات کو لے کر ظہیر الدین بابر سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری نے مغل فوج کو چھوڑ کر بہار واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فی الحال دوستو وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن جب شیر شاہ سوری واپس بہار پہنچے تو اب بہار ریاست کی پوری باغڈور ان کے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے بیٹے کے پاس تھی اور نواب خان لوہانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ نواب کے بیٹے میں ذرہ برابر بھی ایسی قابلیت موجود نہیں تھی کہ وہ بہار کی پوری ریاست کو صحیح طور پر سنبھال سکے۔ اسی وجہ سے شیر شاہ سوری نے پوری بہار ریاست کی باغڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور خود ہی پوری بہار ریاست کو چلانے لگے۔ شیر شاہ سوری کے اس قدم سے بنگال کے نواب یعنی محمود شاہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے شیر شاہ سوری پر حملہ کرنے کے ارادے سے ایک فوج روانہ کی، لیکن بدقسمتی سے بنگال کے نواب کو اس جنگ میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ دھیرے دھیرے کچھ دن کے اندر ہی آس پاس کے سارے نوابوں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ شیر شاہ سوری کوئی عام انسان نہیں ہے اور نہ ہی اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان کام ہے۔ اور وہیں دوسری طرف دہلی کی مغل سلطنت میں بھی حالات بدل چکے تھے۔ ظہیر الدین بابر کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یعنی ہمایوں بادشاہ بن چکا تھا۔ ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خبر ہوئی تو ہمایوں فوراً شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ایک بڑی فوج لے کر نکلا، لیکن ہمایوں کو بھی صرف کچھ دن کے اندر ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ شیر شاہ سوری سے اب مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو لگاتار 2 جنگوں میں ایک کے بعد ایک اتنی زبردست شکست دی کہ ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کابل کی طرف بھاگنا پڑا۔ ہمایوں کے بھارت چھوڑنے کے بعد اب پوری دہلی پر بھی شیر شاہ سوری کا ہی قبضہ ہو گیا تھا، یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر شاہ سوری اب ہندوستان کے نئے بادشاہ بن چکے تھے۔ دوستو بہت سارے لوگ شیر شاہ سوری پر مغلوں سے غداری کرنے کا بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن شاید ان کا یہ الزام سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں بادشاہت کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ تھا۔ جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ہوشیار ہوا کرتا تھا وہی بادشاہت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مغلوں کا پہلا بادشاہ یعنی ظہیر الدین بابر کابل سے لے کر دہلی تک کا ایک بڑا علاقہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دور میں پورے ہندوستان میں شاید کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا جو اس کی بہادری اور ہوشیاری کا مقابلہ کر سکے، اور شاید اسی وجہ سے ہی شیر شاہ سوری نے بھی ظہیر الدین بابر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ لیکن جب ظہیر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا یعنی ہمایوں تخت پر بیٹھا تو مغل سلطنت میں حالات پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ بھلے ہی ہمایوں ایک عقل مند اور ہوشیار انسان تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ قابلیت اور ہوشیاری موجود نہیں تھی جو اس کے والد یعنی بابر میں ہوا کرتی تھی۔ اور وہیں ہمایوں کے بالکل الٹ یعنی شیر شاہ سوری میں وہ بہادری اور قابلیت موجود تھی جو ہمایوں کے والد یعنی بابر میں ہوا کرتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس دور کے عقل مند لوگوں نے بھی ہمایوں کی جگہ شیر شاہ سوری کی بادشاہت کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ دوستو شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا وقت ملا تھا، اور اس تھوڑے سے وقت میں بھی ان کا زیادہ تر وقت اپنے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں ہی گزر گیا تھا۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے اس تھوڑے سے وقت میں ہی بھارت دیش کے لیے ایسے کام کیے کہ جو بھارت دیش کے اتہاس کے بڑے بڑے بادشاہ بھی نہ کر سکے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں نہ صرف کسانوں کی سہولت کے لیے بڑی اچھی پالیسیز بنائی، بلکہ ساتھ ساتھ بزنس کے سارے سسٹم کو بھی بے مثال کر دیا تھا۔ ان کے دور میں بھارت کے بزنس کا سسٹم ایسا ہو گیا تھا کہ جس کی مثال اس دور میں پیش کرنا ناممکن تھی۔ آج جس ڈاک سسٹم کی وجہ سے ہم اتنی آسانی محسوس کرتے ہیں، اس ڈاک سسٹم کی زیادہ تر چیزیں بھی شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں ہی شروع کروائی تھی۔
اتنا ہی نہیں دوستو، آج انڈیا، پاکستان اور نیپال جیسے دیشوں میں جو روپیہ نام کی کرنسی چلتی ہے، یہ روپیہ نام کی کرنسی بھی سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے ہی چلوائی تھی، یعنی اس سے پہلے روپیہ نام کی اس دیش میں کوئی بھی کرنسی موجود نہیں تھی۔ لیکن شاید مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے سے ہی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ روپیہ نام کی اس کرنسی کو شیر شاہ سوری نے ہی شروع کروایا تھا۔ دوستو، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی سڑکوں یعنی روڈز کی بات ہو رہی ہو اور شیر شاہ سوری کا نام نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شیر شاہ سوری ہی اتہاس کے وہ بادشاہ تھے کہ جن کے دور میں ہندوستان کی سڑکوں پر سب سے زیادہ کام کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی سب سے پرانی سڑکوں میں سے ایک سڑک جسے آج ہم جی ٹی روڈ کے نام سے جانتے ہیں، اس روڈ کو بھی اگر سب سے زیادہ ڈیولپ کرنے کا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ شیر شاہ سوری کو جاتا ہے۔ یعنی دوستو، شیر شاہ سوری نے صرف 4 سے 5 سال کے اندر اتنا سارا کام کر دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں دوسری سلطنتیں اتنا کام 100 سال میں بھی نہیں کر پاتی۔ آخرکار 1545 میں بارود کے کارخانے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے شیر شاہ سوری کی وفات ہو گئی تھی، اور افسوس ان کی وفات کے بعد ان کا کوئی بیٹا یا پوتا اس قابل یا اتنا ہوشیار نہ ہو سکا کہ وہ شیر شاہ سوری کی کھڑی کی ہوئی اس سلطنت کو باقی رکھ سکے۔ اور ان کی وفات کے کچھ سال بعد ہی ہمایوں نے پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا اور سوری سلطنت کو ختم کر کے پھر سے مغل سلطنت کو قائم کر دیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔